اللہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ مضمون کے اعتبار سے 4 حصوں پر مشتمل۔ پہلے حصے میں اثبات التوحید اور دوسرے حصے میں اثبات الرسالت، جس میں 9 اعتراضات کے جوابات دیے، اور تیسرا حصہ جہاد فی سبیل اللہ۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کے یہ حصہ 3 ابواب پر مشتمل، 3 منازل پر مشتمل۔ اور پہلی منزل میں مجاہد کی اصلاح کے لیے 10 قوانین کا ذکر فرمایا، جن میں سے 5 کا تعلق عقائد کے ساتھ اور 5 کا تعلق عمل جوارح کے ساتھ ہے۔ اور دوسری منزل میں ملک کی اصلاح کے لیے 4 قوانین کا ذکر فرمایا۔ تیسری منزل میں گھر کی اصلاح کے لیے 18 قوانین کا ذکر فرمایا، جو آپ سن چکے ہیں تفصیل سے۔ 18 قوانین کے بعد آج جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے دوبارہ ترغیب الی الجہاد دی ہے، اور زجر ہے ان لوگوں کے لیے جو جہاد کے اندر سستی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاد کی طرف ترغیب دیے اور زجر دیے ان لوگوں کے جہاد کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب جہاد کے اندر سستی کرو گے تو بیت المقدس جیسے انبیاء کرام کا ٹھکانہ اور اس قسم کی جگہوں پر وہ قابض ہو جائیں گے، یہود و نصارہ اور کفار۔ ٹھیک ہے، یہ جہاد میں سستی کی وجہ ہے۔ اس دن ہم بیٹھے تھے سرجہ میں، تو ایک دوست کہنے لگا، ٹھیک ہے، اچھا خاصا علم والا، کہنے لگا جی وہ تو حکومت وقت کی باتیں ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن حکومت وقت اگر کھلے عام اعلان کر دے کہ بھائی یہودیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا کرو گے؟ تو یہی بات ہے کہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے، وہ جہاد کرنا تو دور کی بات ہے۔ کہتے ہیں نا پہلے ہاتھ استعمال کرنا چاہیے، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں تو منہ سے بندہ کہے، اگر منہ سے نہیں تو پھر دل میں برا جانے اسے، لیکن ہم منہ سے بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اس میں ترغیب الی الجہاد دی اور سستی کرنے والوں کے لیے زجر بیان کیا۔ فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، الم تر، آیا تم نہیں دیکھتے ہو، الی الذین، ان لوگوں کو، خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے، وَهُمْ أُلُوفٌ، اور وہ ہزاروں میں تھے، ہزاروں لوگ تھے وہ، وَهُمْ أُلُوفٌ، ہزاروں لوگ نکلے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ یہ اللہ نے پچھلوں کی ایک بات یاد دلائی ہے کہ آپ دیکھ لیں بنی اسرائیل میں چند لوگوں میں، ان کے علاقے میں طاعون کی بیماری آ گئی۔ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جہاد میں تو جان چلی جاتی ہے، یہ تو سروں کا سودا کرنا ہے، یہ تو خون بہانا ہے، یہ تو اپنے آپ سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے، اس میں تو جان چلی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر موت تمہارا نیٹا پورا ہو چکا ہے تو موت تمہیں پا لے گی۔ یعنی وہ لوگ، یاد کرو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے جو خرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکل گئے کہ بھئی ہمارے علاقے میں طاعون کی بیماری ہے، آؤ نکل جائیں اس علاقے کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر وہاں آباد ہو جائیں، تاکہ کیا ہو جائے، موت سے بچ جائیں، حذر الموت۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فقال لهم اللہ موتوا، جب اللہ نے انہیں کہا، جب وہ نکل کے چلے گئے نا، فقال لهم اللہ، کہا اللہ نے ان سے موتوا، مر جاؤ، تو وہ مر گئے۔ جب اللہ مار دینا چاہے تو پھر کون تمہیں بچا سکتا ہے؟ تم اس کے ڈر سے بھاگ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جہاد میں تمہارے لیے خدا کے بندو زندگی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ تو زندگی ہے، جب کافر ختم ہو جائے، دین کی دشمنی ختم ہو جائے، تم پہ ظلم و ستم ختم ہو جائے، لیکن نہیں سمجھتے۔ تو فرمایا اللہ نے فرمایا موتوا، مر جاؤ، وہ مر گئے، ثم احیاہم،
یعنی جب نیٹا مقرر ہو جائے اللہ مار دے، اس کے بعد زندہ ہونا قانون نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو زندہ ہوئے یہ نیٹا مقرر نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ انہیں دکھانے کے لیے کہ میں تمہیں ایسے بھی مار سکتا ہوں۔ ہاں، جب نیٹا مقرر ہو جائے اور فوت ہو جائے پھر دوبارہ یہ قانون نہیں ہے کہ وہ واپس آ جائے۔ لیکن جن جگہوں پہ اللہ نے مار کے زندہ کیا قرآن میں اس کا ذکر ہے، ایسے ٹھیک ہے نا، یہ قانون نہیں کہ بھئی مر جائے اور وہ واپس آ جائے، لیکن جہاں پر اللہ نے انہیں سمجھانے کے لیے ایسا کیا ہو ان کا ذکر پھر قرآن میں کیا بھی ہے۔ فرمایا ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگوں میں سے شکر ادا نہیں کرتے ہیں، یہ شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ شکر گزار بہت تھوڑے، شکر نہیں ادا کرتے، ٹھیک ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر وَاعْبُدْ رَبَّكَ، میرے پیغمبر بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ اللہ کی عبادت کر، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے، شکر گزار بن جائیے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور 2-3 بار یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ اے معاذ لا تدعنا عن دبر کل صلاۃ، میں تمہیں چند جملے کہوں اور ہر نماز کے بعد تم نے کہنے، وہ جملے کیا ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ میری مدد فرما دے اپنی ذکر کے ذریعے، و شکرک، اور تیرے شکر کے ساتھ، یعنی شکر ادا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر وہ بھی زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے، زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو دعا مانگتے تھے اللہم اجعلنی، اے اللہ بنا دے مجھے لک ذکارا، تیرا ذکر کرنے والا بنا دے، ولک شکارا، تیرا شکر ادا کرنے والا بنا دے، وَلَكَ رَهَابًا، اے اللہ مجھے اپنے ہی سے ڈرنے والا بنا دے۔ یہ بار بار دعائیں مانگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا اللہ تو فضل کرنے والا ہے لوگوں کے اوپر، لیکن وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب یہاں پر جہاد کی طرف ترغیب الی الجہاد، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتل و قتال کرو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ قاتلو، ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کو بار بار کہا پہلے بھی کہ اللہ نے قاتلو کا لفظ استعمال کر کے اس شبہ، اس اعتراض کا جواب ختم کر دیا ہے۔ ہاں، یہ جو تعویلات کے دروازے بند کر دی ہیں، اے اللہ اگر جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو آج کا مفاد پرست مسلمان کہتا جو ایک سبحان اللہ کہنے سے وہ جنت کے 8 دروازے کا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھنے لگ جاتا ہے، جو صبح کی نماز کے بعد مسجد میں اور سورج نکلنے تک بیٹھ جائیں وہ جنت کے 8 دروازوں کا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتا ہے۔ اگر جہاد کا لفظ لے کے آتے ہیں یہی بندہ کہتا کہ بھائی جہاد تو بالنفس بھی ہوتا ہے، جہاد تو باللسان بھی ہوتا ہے، اپنے نفس سے جہاد بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی جہاد ہوتا ہے، اسے کنٹرول میں رکھا جائے۔ لیکن اللہ نے دروازے بند کر دیے اور فرمایا وَقَاتِلُوا، قتل و قتال کرو،
یعنی کافروں کے سر قلم کر کے یوں سائیڈ پہ اتار کے رکھ دو. کافر جو دین کے دشمن ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ، قتل کرو، خون بہاؤ اللہ کے راستے میں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سمیع علیم، سننے والا جاننے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور کون شخص ہے جو اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، اچھا قرض. یعنی اللہ قرض تو اسے دیا جاتا ہے جو محتاج ہے، ٹھیک ہے نا. یہ وہ قرض نہیں ہے جو پیسے دے اللہ کو، قرض کو دار پیسے دے، ٹھیک ہے نا. یعنی جو وہ اعمال کرے جس اعمال پہ اللہ راضی ہو رہا ہو. یعنی کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تاکہ اللہ بڑھا دے اس کے لیے، اضعافاً کثیرا، بڑھانا بہت زیادہ. یعنی عمل وہ تھوڑا کرے اللہ اجر اس سے زیادہ عطا کر دے. کون ایسا کوئی ہے؟ ٹھیک ہے نا. واللہ یقبض، اللہ رب العالمین یقبض، اللہ تنگی لاتا ہے، ویبسط، اللہ کشادگی لاتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. اسی کی طرف کیا کرنا ہے؟ لوٹنا ہے، لوٹ کر جانا ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، اب یہاں سے کیا امیر، یعنی جہاد تو آپ نے کرنا ہے، لیکن جہاد تو امیر کے علاوہ نہیں. امیر تو ہر جگہ میں ضروری ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ جہاد پہ نکلو گے اور تمہارا کوئی امیر نہیں ہوگا، کوئی ڈسپلن، کوئی طریقہ بتانے والا نہ ہوگا، کوئی تمہیں چلانے والا نہیں ہوگا، تو پھر بگاڑ پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو امیر کا بھی قرآن تو ہر چیز کا ذکر کرتا ہے نا، تمہیں ایک طریقہ سکھلاتا ہے، تم سے مجاہد بناتا ہے. کس طریقے میں؟ یعنی امیر مقرر کرنا ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، آیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، اور مفسرین نے لکھا ہے اپنے نبی سے، یا تو اس سے مراد ہوا یعنی شیس علیہ السلام ہے ان کے نبی، یا اس سے مراد جو ہے نا شمعون علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا. یا ایک اور نبی کا ذکر فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن نبی کا قرآن نے ذکر نہیں فرمایا. جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے، ابعث لنا ملکا، ابعث لنا، بنا دے ہمارے لیے، مقرر کر دے ہمارے لیے ملکن، جیسے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ملک صاحب ہے، یہ وہ، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کر دے. نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم جہاد کریں، قتل و قتال کریں اللہ کے راستے میں. قال، تو کہنے لگا وہ نبی، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، آیا تم سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر تم پہ جہاد فرض ہو جائے، اللہ تقاتلو، تو تم جہاد نہیں کرو گے. آیا تم سے یہ توقع رکھی جا سکتی کہ جہاد تم پہ فرض ہو جائے، تم جہاد نہیں کرو گے. قالوا، تو وہ کہنے لگے، ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہے اگر جہاد فرض ہو جائے ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں. ہم کیوں نہیں کریں گے؟ کریں گے. وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا، ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، وَأَبْنَائِنَا، اپنے بچوں سے الگ کر دیا گیا ہے. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب ان پہ قتال فرض کر دیا گیا، تَوَلَّوْا، وہ پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر بہت تھوڑے تھے ان میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے. پہلے تو کہہ رہے تھے ہمیں گھروں سے نکالا گیا جی، ہمیں بچوں سے الگ کیا گیا، آیا ہم جہاد نہیں کریں گے. لیکن اللہ نے جب ان پہ جہاد فرض کر دیا تو اللہ فرماتے تولوا، کیونکہ یہ بہادروں کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جہاد کرنا کوئی ایسے ویسے لوگوں کا کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہاں، جہاد کا شوق رکھنا، مجاہدین کے لیے دعائیں کرنا، یہ بہادروں کا کام ہوتا ہے،
ٹھیک ہے نا، اور جو کہیں کہ اب اس دور میں ٹکرانا حماقت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بزدل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کے سراسر خلاف کرتے ہیں ہر جگہ میں، نہیں جی نہیں جی یہ سختی ہے جی، یہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے، وہ ذکر تو کرے، قرآن کا حصہ ہے، اس کو بیان نہیں کرو گے تو مردود بن جاؤ گے۔ تو فرمایا جب میں نے ان پہ قتال فرض کر دیا تو تولوا، وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ رب العالمین علیم، جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو، اللہ ظالموں کو خوب کیا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ امیر کون مقرر ہوا اور انہوں نے اعتراض اس پہ کیا کیا، اگلے درس میں اللہ عمل کی